انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا. ایک چیز ہم چاہتے ہیں, کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نیوٹرل ہے, نیوٹرل رہیں اس میں. جی ویلکم ٹو ان فوکس. اور پاکستانی سیاست میں کہتے ہیں دیر از نیور اے ڈل مومنٹ. اور جو بحران شروع ہوا تھا تحریک عدم اعتماد سے, اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بحران ایک نئے بحران کو جنم دے گا, اور اس نے دیا. اور اب جو ہے تحریک انصاف وہ 25 مئی یعنی بروز بدھ اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. کیا وہ دھرنا دیں گے؟ بالکل دیں گے, ان کا خیال یہی ہے. حکومت کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے؟ ہمارے یہاں حکومتیں عموماً جس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں انہیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اپنی طور پر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرے, جو کہ ہمیشہ ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے. اور اس دفعہ بھی شاید ایسا ہی ہو, ہلکی پھلکی لاٹھی چارج, شیلنگ, کچھ گرفتاریاں. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی سینیریو پہ بات کرنے کے لیے میرے دو صحافی اطہر کاظمی اور کالگ عادل شاہ زیب میرے ساتھ موجود ہیں. اطہر, I'll start with you. کیا لگ رہا ہے؟ سر دیکھیں, جس طرح کی حالیہ دنوں میں واقعات ہم ہو رہے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت بھی اس پر کنٹرول میں نہیں ہے. اس طرح کی سچویشن کے اندر سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت یہ کہنا شروع کر دے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس نے کیا ہے. پھر انچارج کون ہے اس وقت ملک کا؟ کل شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا صحافیوں کے خلاف FIRs کٹ رہی ہیں. اب کیا سندھ حکومت FIRs کٹوا رہی ہے؟ کون کٹوا رہا ہے؟ تو ایسی سچویشن کے اندر کچھ بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی بھی وہ کہے کہ جی ہماری تو یہ ذمہ داری نہیں تھی, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو پھر سچویشن خطرناک ہو سکتی ہے. دوسری جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, میرے خیال میں دیکھیں خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے. حکومت کو اس کے اوپر زیادہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ آتے ہیں, 10 لاکھ لوگ بھی آتے ہیں, تو 10 لاکھ پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, آئیں احتجاج کریں, خود ہی وہ فرسٹریٹ ہو کے واپس چلے جائیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت پہلے سے بوکھلائی بھی ہے, اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی اور ہماری مدد کرے. اب 10-12 جماعتوں کا اتحاد ہو مبشر صاحب, وہ یہ بھی کہے کہ ہمارے پاس 70% مینڈیٹ ہے, ساتھ وہ روز ٹی وی پہ آ کے ان کے سینئر وزراء کہیں کہ ہماری مدد نہیں کی جا رہی. بھائی آپ کسی کی مدد سے آئے ہیں جو آپ ان کی مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ تو خود آئے ہیں نا, آپ تو آئینی طریقے سے آئے ہیں. اور مدد مل بھی جائے تو کیا کر لیں گے, کیونکہ معاملہ معیشت کا ہے. معاملہ جو ہے ظاہر ہے ان کی حکومت کا اس وقت جو مستقبل ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے. وہ کسی اور آشیرواد یا سپورٹ جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. عادل, آپ تو بھائی شہر اقتدار میں عرصہ ہو گیا اب آپ کو آئے ہوئے, یہاں پر ملاقاتیں بھی آپ کرتے رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں ہے کہ جو اطہر کہہ رہا ہے یا جو میں نے کہا کہ بحران یہ پرپیچول ہے اور چلتا ہی رہے گا, there is no end to it till the time کہ کوئی ایسا سٹیپ ہو جائے, ایمرجنسی لگ جائے یا خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے, یا کوئی اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب, میں تو سٹارٹ یہاں سے لوں گا کہ میں آیا پشاور سے, خان صاحب ادھر ہی موجود تھے. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو باڈی لینگویج تھی, مجھے وہ کل پرسوں جلسے والا عمران خان اس میں نظر نہیں آیا. ایک تو پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ان کی وہاں پہ ہے. دوسرا, آج کی ایک اور اچھی خبر یہ تھی کہ اب نیوٹرل جانور نہیں رہے اور فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے 6 ہفتے بعد اپنا ایک اچھا یو ٹرن لیا ہے. اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ اداروں کو یہ جو سیاست ہو رہی ہے جلسوں میں آگے پیچھے, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کافی ایکٹیو رہی ہے اداروں کے خلاف, اور نام لے کر جو انہوں نے مہم چلائی. تیسری جو سب سے اہم بات ہے اس وقت, دیکھیں IMF کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے مذاکرات, وہ 24-25 کو کنکلوڈ ہو رہے ہیں, 25 کو آپ کا لانگ مارچ ہو رہا ہے. اگر یہ گورنمنٹ اس سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے, آپ کا IMF سے معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. IMF بڑا ایک کلیئرٹی وہاں پر ہے, اٹس ویری لیس لائکلی کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے میں جائیں گے, وہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ الیکشنز آج اناؤنس کر دیتے ہیں, جو کہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, پولرائزیشن کو دیکھتے ہوئے, عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے, میرا خیال ہے دس از دا وے فارورڈ فار PMLN لیڈ گورنمنٹ. لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر
اور IMF کے ساتھ آپ نہیں جاتے پروگرام میں، اس کا مطلب کہ خدشہ اس بات کا بڑا ہائیلی لائکلی اسٹرانگ موجود ہے کہ ہم خدا نخواستہ 2 ویک میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جو یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی یہ مشکل فیصلے۔ اگر آپ IMF کے پاس نہ جائیں، سعودیز آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے آپ IMF کے پاس جائیں۔ IMF کا تالا کھلے گا۔ چائنا تیار ہے، چائنا کہہ رہا ہے کہ جی IMF، اب IMF تو آپ اگر ایکر سیٹ اپ اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت سیاست جو ہے وہ سیکنڈری ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت کے لیے ہو، چاہے عمران خان صاحب کے لیے ہو۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس پہ اگر مہینہ 1.5 مہینہ اور اس گورنمنٹ کو مل جاتا ہے اور IMF سے معاملات طے کر لیتے ہیں، یہ بجٹ پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد بے شک الیکشنز میں چلے جائیں۔ لیکن اس وقت کنسرن بڑا میرا جو ہے وہ معیشت ہے، سیاسی عدم استحکام تو رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کسی نے نہیں سوچا۔ لانگ مارچ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی کیا، نواز شریف نے بھی جو ہے اس وقت آ کر کے مارچز کیے یا ایجیٹیشن چلائی جب کم و بیش سب یہی بات کر رہے تھے کہ معیشت اہم ہے۔ بہرحال ہماری سیاست پریسیڈنس لے جاتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ اطہر، اگر میں IMF ہوں اور پاکستان کے حالات دیکھوں تو میں جب بے یقینی کی کیفیت ہے اور پتہ بھی ہے کہ اس گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، کب تک ہے، کیا ہوگا، اگلا سیٹ اپ کیا آئے گا، تو IMF بھی کہے کہ فی الحال تو جناب ہم کس سے بات کریں، کہ زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، نواز شریف کچھ اور کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی نہیں ہوگی تو بہتر نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں، تاکہ ایک ایسی حکومت آئے جو کہ پھر پالیسی بنائے 5 سال کے لیے، کیونکہ اس حکومت کے پاس تو کم و بیش سال رہ گیا ہے، اور اس میں بھی جب اگر دوبارہ سے یہ دھرنے شروع ہو گئے، لانگ مارچ شروع ہو گئی اور الیکشن کیمپین شروع ہو گئی، لامحالہ ظاہر ہے اس کے ری ایکشن میں نون بھی جلسے کرے گی، پیپلز پارٹی بھی شاید کرے، مولانا صاحب کر ہی رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ IMF اگر میں ہوں تو میں کہ کس سے بات کروں، دیکھیں جو شخص کسی علاقے کے اندر دودھ بھی سپلائی کرتا ہے نا، وہ ہر علاقے میں اس نے ایک بیٹا چوز کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا روز جائے گا۔ آپ IMF کے پاس روز نیا بندہ بھیج دیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ پچھلا کدھر گیا، وہ تو کچھ اور بات کر کے گیا تھا۔ تو یہ کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، یہ حکومت جب سے آئی ہے، اب آلموسٹ ان کو 6-7 ہفتے ہو چکے ہیں، انہوں نے اب تک کیا فیصلے کیے ہیں؟ ان کو تو فوراً فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے، پوری سب کچھ ہمارے پاس مکمل تیاری ہے، لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ کے پاس 12-13 جماعتوں کا اتحاد ہے تو آپ کیوں نہیں پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے؟ آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ مشکل فیصلہ ہم لیں گے نہیں۔ کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ اس کا بوجھ ہمارے اوپر پڑ جائے گا، دیگر لوگ بھی ہماری مدد کریں۔ تو مسئلہ صرف IMF نہیں ہے، مسئلہ ان کی نااہلی بھی ہے۔ اگر یہ اتنے اہل ہوتے تو یہ 1 مہینے کے اندر IMF کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو چیزیں طے کر لیتے۔ 25 تاریخ تو ابھی آنی ہے نا، 25 سے پہلے بھی ان کے پاس ٹائم تھا، پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے، مزید کچھ چیزیں جو اقدامات کر سکتے تھے وہ کر کے IMF کو بتا دیتے۔ آپ کو پتا ہے جو 18 کو ملاقات ہوئی IMF سے، اس سے پہلے بھی کرنا تھا۔ شہباز شریف صاحب کو 3 دفعہ غالباً سمری آ چکی ہے کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، پر وہ نہیں بڑھا پا رہے۔ کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ اس لیے کہ سیاسی خوف ہے کہ ہمارے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ نے اپنے سیاسی مفاد کو دیکھنا ہے، پھر تو اتنے ڈائیورس سیاسی مفادات ہیں اس کولیشن کے اندر، تو پھر پاکستان تو پیچھے رہ جائے گا۔ آپ اپنے مفادات دیکھتے رہیں گے۔ اتحادیوں کو تو چھوڑیں، نون لیگ کے اپنے اندر مفتاح صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو اگر IMF ہے جس نے اسحاق ڈار کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ تو کنفیوز ہوں گے کہ یہ رجیم جو ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے جائیں، اور ایک اگر ہم کر بھی دیتے ہیں تو کیا اس بات کی ذمہ دار وہ گارنٹی ہے کہ اگلی جو حکومت آئے گی وہ اس کو جاری رکھے گی۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت جو یہ دھرنے والا ہے، حکومت کا ابھی تک کوئی واضح ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے، وہ آیا بھی کہ ایک دن وہ خطاب کریں گے، پھر آیا اگلے دن کریں گے، تو یہ جو ڈر خوف ان کے اندر ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ جو ہے ان مشکل فیصلوں کا ہو جس کی طرف اطہر نے اور آپ نے بھی اشارہ کیا، تو یہ جو ریلکٹنس ہے کہ آپ اپنی عوام کو ہی کانفیڈنس میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں،
تو بہتر نہ ہو کہ وہ آئیں اور کہیں کہ جی ہم بہت مشکل صورتحال میں ہیں, ہمیں یہ کڑے فیصلے لینے ہیں. بی آنیسٹ. آپ عوام کے, ظاہر ہے کوئی بھی, اور یہ ہم نے دیکھا سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ڈیفالٹ کر گیا. اب جو نئے ان کے وزیر خزانہ آئے ہیں انہوں نے پورا ایک تھریڈ کیا, انہوں نے کہا کہ آگے جو جتنے بھی آ رہے ہیں مہینے وہ بہت مشکل ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سب ٹھیک کر دیں گے. آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی ہم بس آ جائیں تو بس اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا. دیکھیں محمد صاحب, بات یہ ہے کہ شہباز شریف آ کے قوم کو کس چیز پر اعتماد ملے. پیٹرول سبسڈی انہوں نے ہٹانے کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. اس کے علاوہ الیکشن میں, ہاں البتہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے الیکشنز میں جانا ہے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے وہ آئیں اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ جی یہ معاملات تھے, ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے, اور اب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں فیصلہ ابھی تو تذبذب ہمیں نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں ایک جو استحکام کی وجہ یہی ہے نا کہ کوئی کسی ڈیسیجن تو چھوڑ دیں, ہمیں تو اس وقت سمت ہی دکھائی نہیں دے رہی کہ کس سمت جا رہے ہیں. وہ ڈائریکشن کم از کم ہو تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں. وہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے, ایک دن ایک بیان آ جاتا ہے, دوسرے دن دوسرا بیان آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آج سے 3-4 دن پہلے اتحادیوں کا اجلاس ہوا, شہباز شریف صاحب نے ایمرجنسی میں بلایا جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا. وہاں پہ یہ بڑا ایک کیٹیگوریکلی فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے, چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہو جہاں سے وہ مدد مانگ رہے ہیں یا نہ ہو, ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے. اس کے اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا جی ہم تو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہی نہیں تھے, ہم تو حکومت ہی نہیں بنانا چاہ رہے تھے, ہمیں تو اتحادیوں نے. اب دیکھیں IMF کیا سوچے گا. یار آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے الیکشنز میں جانا ہے یا آپ نے ٹرم پوری کرنی ہے. اب دیکھیں پھر اگر آپ کو کام نہ کرنے دیا گیا, آپ کو سیاسی شہادت آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی, اس کے بعد سیدھا آپ انتخابات میں چلے جائیں. وہ اگر نہیں ہوتا, اور مبشر بھائی اس میں دوسری بات شہادت نہیں ہے, اب تو آپ کو غازی بننا پڑے گا اور غازی بن کے سامنے کرنا پڑے گا. ہاں دیکھیں اس عدم اعتماد سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہماری. میں سوری شہباز شریف صاحب آپ بریک لے لیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کی جو خان صاحب نے آج اناؤنس کر دیا ہے. تو عادل آپ کی بات رہ گئی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عدم اعتماد سے پہلے اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے ہمیں تو وہ پائپ لائن میں نظر آ رہی تھی, اور یہی سوال چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں, ریپیٹڈلی ان کے سامنے میں نے خود رکھا, بڑے بڑے انٹرویوز کر کے بھی اور آف دا ریکارڈ میٹنگز میں بھی. ہمیں صرف ایک جواب ملتا کہ جی یہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں پتہ ہے, ہمارے پاس ٹیم ہے, کئی دفعہ حکومتیں کی ہیں, ہماری پرفارمنس ہے, ہم سنبھال لیں گے. اس وقت ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران کو گھر بھیجنا ہے. ٹھیک چلیں جی, وہ تو اب گھر چلے گئے. اب آپ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی او ہو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. پیٹرول سبسڈی جو تھی وہ خان نے کب دی تھی؟ عدم اعتماد سے پہلے دی تھی. تو آپ کے پاس تو یہ پلان ریڈی ہونا چاہیے تھا. جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اسی دن قوم سے خطاب میں یہ فیصلہ کر لیتے اور IMF کے پاس چلے. تیسرے دن وہ کہہ رہے تھے کہ عمران اور کی کابینہ نے یہ غیر آئینی فیصلہ کیا, غیر قانونی ہے یہ فیصلہ. تو اس کے بعد 3 فورٹ نائٹس آپ نے بھی وہی کیا اور وداؤٹ کیبنٹ کی اپروول کے آپ نے کیا. تو وہ یہ چیز انہیں پتہ ہونی چاہیے تھی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم تھی تو ان کے پاس لیکن پلان نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہٹانا صرف خان کو مقصود تھا, اور ظاہر ہے اس کے اندر اور بھی فیکٹرز تھے جن پہ اگر ذکر کریں گے تو پرچہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں. لیکن یہ جو اتحادیوں کی حکومت آئی ہے, اب زرداری صاحب اس حق میں نہیں ہیں. ظاہر ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ نیا فورن منسٹر بنا ہے, ورلڈ کیپٹلز میں جا رہا ہے. یہاں پیچھے اگر حکومت وہ ختم کر دیتے ہیں یا پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اٹ ول بی امبیرسنگ فار. تو ہو سکتا ہے وہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ وہ آئے واپس بلاول چین کے دورے سے, تو پھر کوئی اس طرح کا. آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں جہاں تک اب یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، انہوں نے 3 سال کے اندر ہر جائز اور ناجائز حرکت کی کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں پہنچے. انہوں نے ہر کسی سے کمپرومائز کیا. ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، جس کو کچھ حلقوں کے اندر لوگوں نے پسند بھی کیا، آپ نے دیکھا جی ٹی روڈ کے اوپر لوگ باہر بھی نکلے، بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے، وہ بیانیے کو انہوں نے پیچھے رکھا. ہر طریقے سے سب کچھ کر کے انہوں نے حکومت میں یہ لوگ آئے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، ابھی بھی ان کا کوئی منشا نہیں ہے، ان کا کوئی دل نہیں ہے کہ ہم حکومت چھوڑیں. یہ اس طرح سیٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے، جس طرح چوئنگم آپ کے بالوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا، آپ ادھر سے کھینچیں تو وہ ادھر سے آ جاتی ہے، وہی حالت ہے ان کی. انہوں نے کہیں نہیں جانا جب تک ان کو نکالا نہیں جائے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے یا آگے یہ کیا کر رہے ہیں، بلاول صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ گیس ورک کر رہے ہیں. یہ گیس ورک کر رہے ہیں کہ یار آگے کیا ہوگا، کیا ہمیں کسی طرف سے سپورٹ آ جائے گی، کیا کسی طرف سے ہمیں کوئی آسرا مل جائے گا. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. حکومتوں کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، جب تک آپ کے پاس وہ کلیئر مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا عوام کو، دیگر حلقوں کو کہ یار یہ لوگ انچارج ہیں، یہ فیصلے کر رہے ہیں، اس طرح چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے، حمزہ شہباز کی ابھی تک کابینہ ہی نہیں بنی، اور آج پھر اگین پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو کچھ ہوا. کیا اس طرح حکومتیں چل سکتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکتی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے یہ چیزوں کو زیادہ دیر چلا سکیں گے. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ سپورٹ بھی چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجن، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں چاہ رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اگر آپ لے بھی آئیں گے، چلیں آپ کو مل بھی گئی ایک ایشورنس، فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے. جب آپ کو خود پہ ہی اعتماد نہیں ہے تو اگر آپ کو بلیسنگ مل بھی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر بھی آپ اس کنوکشن کے ساتھ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ سرچ کر رہی ہیں اور وہ نیچے آنے والی بھی نہیں ہیں. ہمیں عوام کو وہ بھی کرنا ہے کہ وہ ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا ہے. تو یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے، تو ود اور وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے. دیکھیں اگر تو اسٹیبلشمنٹ جس طرح عمران خان کی سپورٹ میں 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا، اس کی تو مثال ہمیں پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی، ٹھیک، لیکن اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پائے اور جو گالیاں انہی کو پڑ رہی تھیں کہ جی آپ لے کے آئے 2018 میں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اب آپ آئیں حل کریں. لیکن اس ساری چیز میں ہوا یہ کہ جو پرابلمز تھے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا اور خان کو جو اتنا مطلب تھوڑا سا اس کا انڈر اسٹیمیٹ انہوں نے کر لیا کہ جی یہ روڈوں پر جائیں گے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلیں گے. اب ان کا بیانیہ نام نہاد امریکی سازش، جس پہ میں تو بالکل بلیو نہیں کرتا، وہ صحیح یا غلط ہے وہ ڈیبیٹ سائڈ پہ چھوڑ دیں، لیکن اس بیانیے نے جڑیں پکڑی ہیں عوام میں. اسپیشلی خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے، پنجاب میں تھوڑا سا ہمیں نظر آیا، لاہور میں یا ایک دو جلسے ہونے کی، کیونکہ کراچی میں ہوں، یہ چیز سم ہاؤ ٹرکل ڈاؤن کر گئی ہے اسٹریٹس کے اوپر. اور شاید اگر سازشی تھیوری نہ بھی ہو تو لوگ ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے 1 سال رہنے دیتے، الیکشنز ہو رہے تھے، آٹومیٹکلی آپ ووٹ آؤٹ ہو جاتے، تو جلدی کیا تھی؟ جلدی میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اہم تعیناتی ہونی تھی تو ہمیں پہلے کرنا تھا. دیکھیں وہ اب اس وقت سچویشن یہ ہے مبشر بھائی کہ میری 2-3 حکومتی شخصیات سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ شاید اگلا ہفتہ جو ہے وہ آخری ہوگا اور بجٹ سے پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ انتخابات کی طرف چلا جائے گا. تو خود کیوں نہیں اناؤنس کر دیتے ہیں؟ ایڈوانٹیج ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب رابطے بھی بحال ہیں اور شاید 2-3 مہینے اس کو ایکسٹینڈ کرنے پہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے. یہ ہمیں کل پرسوں رابطے تو بھائی کس کے ساتھ بحال نہیں رہتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سامنے کو 6-7 دیگیں رکھی ہوتی ہیں جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے اور جو بھی پھر وہ ہوتا ہے تو وہ دیگ جو ہے آ جاتی ہے. آپ کی اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں مبشر بھائی کہ جس طرح عادل نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کے ایک سینئر وزیر ہیں، انہوں نے کل ایک بندے نے ان کو فون کیا اور کہا کہ سر وہ ان کے جاننے والے ہیں کہ میرا یہ تھوڑا سا کام ہے. انہوں نے کہا یار منڈے تک اسی رہنا ہے کہ نہیں رہنا سانو یہ بھی نہیں پتا، پر تو آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ لٹرلی انہوں نے ایک سینئر وزیر نے یہ کہا. تو جب آپ اس طرح کا میسج دے رہے ہوں گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ عوام کے اندر بھی یہ تاثر پھیلے گا کہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اور دیگر اداروں میں بھی پھیلے گا. وہی چیز ہمیں نظر اس وقت نا نون لیگ کے اندر ویسے تو ہمیں وہ نیریٹو کی ڈیوائڈ تو نظر آ رہی تھی،
لیکن ایک اور کلیئرٹی بڑی تیزی سے آتی جا رہی ہے کہ دیکھیں شاہد خاقان عباسی جو ہے نا انہیں میں پولیٹیکل جینیس سمجھتا ہوں. وہ 1 مہینہ عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے مجھے بڑا کلیئر کہا تھا کہ عادل یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹریپ ہے, یہ گند ہے, اگر عدم اعتماد میں آپ پہلے تو کرے ہی نہیں عدم اعتماد, اس کو کرنے دیں جو بھی اس کی وجوہات ہیں وہاں کرنے. خیر اس پہ جب مان گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جی عدم اعتماد اب جیسی ہو گئی ہے فوراً آپ انتخابات میں جائیں ورنہ یہ ٹریپ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہاں وقفہ مجھے لینا ہے. پاکستان میں ہر حکمران جو ہے یہ ضرور کہتا ہے بعد میں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا, مگر اقتدار سے چپکا بھی رہنا چاہتا ہے. یہ جو پالیسی ہے یہ سمجھنے کی ہے نہ سمجھانے کی. ایک وقفہ لے ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کے لانگ مارچ پہ جو اب شروع ہوگی بدھ کے روز سے. اطہر, ہم نے یہ تو کر لیا کہ حکومت جس بھی کیفیت میں, یہ جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو آپ کے خیال میں یہ جو پینک آلریڈی چل رہا ہے یا انڈیسیژن چل رہی ہے تو اس کو طاقت سے روکا جائے گا, یا آپ کے خیال میں جو پہلے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں, ہم الاؤ کرتے ہیں, آ کے بیٹھ جائیں, احتجاج آپ کا حق ہے, آئین پہ آپ کو پتہ ہے تمام اپوزیشن یہ اب جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا بڑا یقین ہوتا ہے. دیکھیں ہونا تو ایسا ہی چاہیے جیسا آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں بیٹھ جائیں, ایک جگہ ان کو پرووائڈ کر دیں, خود ہی اتنی گرمی میں کتنی دیر وہ بیٹھیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں عمران خان کو اسی جیل کی کوٹڑی میں ڈالوں جہاں پہ مجھے رکھا گیا تھا, تو ان حالات میں پھر چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی آپ کے سیاسی بحران کی طرف. لیکن کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں. ہم نے یہ دیکھا جو شخصی آزادیاں ہیں ان کے حوالوں سے جو ہماری عدالتوں کے فیصلے آئے, خصوصاً اطہر من اللہ صاحب کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی سے جو فیصلے ہیں, اس سے تھوڑی سا مجھے حوصلہ ملا ہے, تھوڑا سا مجھے ایک کرن نظر آئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ جیسے جو بڑے صحافی ہیں وہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں ہمیں حوصلہ ملا کہ چلو یار کوئی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں. میری عزت رکھنے کا شکریہ کہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن بہرحال آپ تو سخت بات بھی کہہ دیں تو آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں, پر بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے حوصلہ ملا کہ شخصی آزادیوں چاہے وہ سیاسی کارکنوں کی ہوں, صحافیوں کی ہوں, میرے خیال میں اس میں کرداروں کا اہم کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اداروں کا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی حرکت کی گئی تو جو موجودہ عدلیہ ہے اس کا وہ نوٹس لے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس برے طریقے سے کریک ڈاؤن کر سکے گی. آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ کی تو انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے, کیا انٹیریئر منسٹری نارملی ہم نے جو اگر تاریخ پہ دیکھیں تو ایسے اس چیز کو طاقت کے علاوہ روکنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اور پولیس جو بیچاری وہاں ہوتی ہے اس کے پاس ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ڈائریکشن آئے گی, ان کو روکنا ہے تو کہاں روکنا ہے, کس طریقے سے روکنا ہے. تو یہ انڈیسیژن ہمیں وہاں پر بھی نظر آئے گا جس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آنسو گیس, لاٹھی چارج, کچھ اریسٹ وہ بھی ہوں گی, مگر وہ اس سے تو معاملات پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں گے. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو انٹیریئر منسٹری اسیس کر رہی ہوگی وہ یہ اسیس کر رہی ہوگی کہ عمران خان اسلام آباد پہنچ کے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, یا اگر کہیں پہ یہ معاملہ اگر روک دیا جائے وہاں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں نا, اگر عمران خان اگر یہاں پہنچ جاتا ہے اور یہاں اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں جا کے ریڈ زون میں بیٹھ جاؤں گا اور تب تک نہیں اٹھوں گا, نہ آپ کو کام کرنے دوں گا. دیکھیں اگر 40-50 ہزار لوگ بھی آ جاتے ہیں, وہ تو لاکھوں کلیم کر رہے ہیں, لیکن لیٹس سپوز اگر 40-50 ہزار بندہ بھی ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے, 10,000 بندہ بھی بہت زیادہ اسلام آباد شہر میں اگر ریڈ زون میں وہ پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت آپ کی بالکل جیم ہو جائے گی. کیا کریں گے؟ اس سے پہلے میرے خیال ہے کیا کر سکتے ہیں, ان کا 60-70% کراؤڈ جو آئے گا وہ آئے گا کے پی سے, اور انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ موٹر وے پر 4-5 کنٹینرز رکھ دینے. یہ جو لاٹھی چارج اور یہ ساری چیزیں نا, یہ ہمیں شاید دوسرے-تیسرے دن نظر آئے, یا کہیں پاکٹس میں اوپر نیچے. وہ ٹھیک ہے, وہ تو رک جائے گا, لیکن خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں آپ کو ملوں گا کشمیر ہائی وے پہ, تو ماضی میں اگر ہم دیکھ لیں بے نظیر بھٹو شہید کا جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا, اور وہ بے نظیر نکل گئی تھیں اور پہنچ گئی تھیں لیاقت باغ. یہاں پر جو بھی کر لیں, جدھر بھی روک لیں, ظاہر ہے اسلام آباد پنڈی سے لوگ تو آئیں گے, ایسا نہیں ہے. شیخ رشید کو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھی لے کر کے آئیں گے. ہو سکتا ہے مری کی سائڈ سے لوگ آئیں, تو
تو کچھ نہ کچھ کراؤڈ تو جمع ہو جائے گا. تو اگر وہ طاقت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو پرابلم ہوگی. اور یہ ساری پلاننگ کے خیبر پختونخوا والوں کو آپ وہاں روک لیں گے, یہ پہلے بھی ناکام ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ پرویز خٹک وغیرہ کو روک لیا گیا تھا. اور یا مولانا فضل الرحمان کے جو ہے, جب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ آئیں سرٹن جگہ بیٹھ جائیں, تو بہتر نہیں ہوگا کہ انہیں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور بیٹھ جائیں. سر ایک عادل میں چھوٹی سی چیز ایک صرف ایڈ کر دوں, اس میں جو خطرناک چیز ہے نا, یہ نہ ہو کہ پنجاب پولیس اور کے پی کی پولیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں, یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہوگی, اس کو ہر حالت میں اوائڈ کرنا. دیکھیں میرے خیال میں بہتر سچویشن تو یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, شخصی آزادی ہو گئی اور جمہوری حق ہے ان کا, احتجاج وہ کریں. لیکن گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, کہ نہ تو آپ ہمیں حکومت کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے سڑکوں پہ روزانہ نکلے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, چلے ویسے ہی 4-5 دنوں کی گیم ہے, آئیں کریک ڈاؤن کریں اور ان کو کم از کم وہ سبق سکھائیں جو 3.5 سالوں میں ہماری پولیٹیکل وکٹمائز ہے. یہ ایک سوچ موجود ہے گورنمنٹ کے حلقوں میں, یہ سوچ موجود ہے کہ یار ان کو اگر 2-3 لوگوں کو بڑے ان کے جو لوگ ہیں 1-2 دن ڈال لیں جیل میں تو ان کی ساری ہوا, جو یہ لٹرلی میں نے سنا ہے اس طرح کا ہے ایک معاملہ, تو گورنمنٹ اس طرف جا سکتی ہے. وہ ابھی بھی ایک تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ شاید اس سختی سے نہیں گزرا جس سختی سے جیالہ گزرا ہے یا نون کا ورکر گزرا ہے, اور انہیں جو ہے منرل واٹر کے نام پر یا گرمی کے نام پر ان کی تصدیق بھی کی جاتی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ 2014 کے دھرنے نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا. بہرحال ایک وہ دھرنا تو ہوا اور اس میں پارٹیسپیشن بھی ہوئی, خواتین کی بھی پارٹیسپیشن بہت, جو کہ ہماری سیاست کے لیے میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس دھرنے کا امپیکٹ کیا ہوا 123 دن, وہ تو چلے ایک واقعہ ایسا ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار ان کے ساتھ تھے, وہ ہمیں پتا تھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں وہ تو ایک ایسا واقعہ ہو گیا آرمی پبلک اسکول کا کہ ظاہر ہے اگر خان صاحب وہاں بیٹھے رہتے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں وہ جو دھرنا تھا, اگر ہم اس کے بعد ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم یہ شخصی آزادی کی بات ہو رہی ہے تو اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور کوئی بھی حکومت اگر مشکل میں ہو یا تنقید کی زد میں ہو تو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ دے وڈ لائک ٹو شوٹ دا میسنجر, یعنی وہ ان کی تان صحافیوں پر ہی ٹوٹتی ہے. اور پچھلی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں کو اٹھایا گیا, کچھ صحافیوں پہ حملے ہوئے اور پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے کیے, پتہ سب کو ہے لیکن چلا نہیں بہرحال پتہ, کیونکہ انویسٹیگیشنز کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی. اب اس حکومت میں آ کر کے بھی گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ پرچے ہو رہے ہیں ARY کے کچھ صحافیوں پر, جس میں ارشد شریف, صابر شاکر, اور مجھے بتایا گیا کہ ابھی شاید 1-2 اور لوگوں کے اوپر بھی پرچے درج ہوئے ہیں. آپ نے بات کی, اور اب پرچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماضی میں بھی ہوئے کہ ایک شخص جو کہ بیٹھا ہے چیچو کی ملیاں میں وہ پرچہ درج کرا رہا ہے, یعنی ارشد شریف اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, پرچہ درج ہو رہا ہے حیدرآباد کے اندر, ٹھیک ہے, کہ جناب میں نے دیکھا اس وقت, حالانکہ اس کے بعد 33-10 ہوگا, لیکن اس نے اس پہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے اس کی آنکھ بڑی تیز ہے, وہ الگ بات ہے, اس پہ نہیں آئے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ جناب یہ اداروں کے خلاف بات کر رہا تھا تو میں اس کے خلاف یہ پرچہ ہو جاتا ہے. ایک چیز کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ اگر اداروں کے خلاف پرچہ ہو تو وہ کم از کم سیڈیشن, جسے بغاوت کہتے ہیں یا شورش کہہ لیں, آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے پرچے درج کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں اس میں مبشر بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں, کوئی بھی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے, فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اگر آج صحافیوں کو ریلیف مل رہا ہے تو اسی عدلیہ سے مل رہا ہے. دوسرا, اگر میں اور آپ بیٹھ کے آج یہ تنقید کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت بھی آپریشنز کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں, جو ہماری فوج ہے.
یہ ہمارا مان ہے. لیکن خدارہ ارشد شریف غدار نہیں ہے, عمران ریاض غدار نہیں ہے, اس کے آپ کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کے پرچے کروانا, میرے خیال میں یہ بالکل اس کے اپوزٹ اس کا ری ایکشن آتا ہے. آپ ایک پوری جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, آپ کے اپنے نظریات ہیں, ارشد صاحب کے اپنے ہوں گے, عمران کے اپنے ہوں گے, سب کے مختلف ہیں, ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی ہوگا, لیکن اس چیز کے اوپر سب لوگ بالکل متفق ہیں کہ یار یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں حکومت کے لیے بہترین آپشن ہے, سندھ حکومت ہو جائے یا وفاقی حکومت ہو جائے, آپ آرڈر پاس کریں کہ یار یہ ایف آئی آرز ختم کرو, خدارہ یہ لوگ غدار نہیں ہیں. صابر شاکر کی کسی بات کو اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ غدار ہے. تو یہ اس میں حکومت کا بھی یہاں پہ کردار ہے, اس لیے کہ پرچے جو ہیں وہ کوئی خفیہ ادارہ نہیں کر رہا, وہ ہماری پولیس کر رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری انتظامیہ, کدھر ہے شہباز شریف صاحب, مراد علی شاہ صاحب, زرداری صاحب, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کیسز کو ختم کروائیں. جی دیکھیے میرے خیال میں مبشر بھائی, جو جن صحافیوں پر پرچے ہو رہے ہیں ان کے صحافتی کانڈکٹ جو ماضی میں انہوں نے کیا, بہت سے لوگوں کو غدار کا پورا سارا, اس سب کچھ سے, اس ڈیبیٹ سے ہٹ کے اس بات میں کوئی ifs and buts نہیں ہونے چاہیے کہ چاہے وہ پرچہ ارشد شریف کے خلاف ہو, صابر شاکر کے خلاف ہو, عمران خان کے خلاف ہو, یہ ٹیکٹک سب بند ہو جانی چاہیے. آپ کسی سے دیکھیں, پیمرا ہے, عدالتیں ہیں یہاں پر, اگر وہ اپنی باؤنڈریز اس طرح سے کراس کریں, دیکھیں اگر میں مبشر زیدی پہ تنقید کر رہا ہوں, مجھے شخصی آزادی اور یہ آزادی صحافت سب کچھ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو باؤنڈری ہونی چاہیے نا. اور پھر ہم صحافیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے ایکٹیویزم اور جرنلزم میں. اگر کوئی صحافی پی ایم ایل این کے نیریٹو کو آل دا وے چڑھا رہا ہے اور سب کچھ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, کل ایون شیری مزاری کے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کو بھی بہت سے لوگوں نے, ہمارے صحافیوں نے جسٹیفائی کیا. آن دا ادر ہینڈ جو پرو ریجیم صحافی تھے, جو نواز شریف کو گرانے میں اور عمران کو چڑھانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا, یا پھر اسد طور, متی اللہ جان اور مرتضی سولنگی, طلعت حسین کی جو کردار کشی ہوئی, ان کو جو غدار قرار دیا گیا, یہی بہت سارے ایسے صحافی, میں ارشد اور صابر شاکر کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمیں اس چیز کو اوور آل دیکھنا چاہیے. آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل سرین غلط ہو رہا ہے, کل جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط. چلیں, بہت شکریہ ناظرین, یہاں ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام, اجازت دیجیے, خدا حافظ.